السلام علیکم مائی آل ویورس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لرنرز کلب۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے لٹریری ٹرمز یا لٹریری ڈیوائسز۔ یہ لٹریری ٹرمز کی میری دوسری ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے میں نے آئرنی پر بنایا تھا۔ یہ میری دوسری ویڈیو ہے لٹریری ٹرمز کی تھیم کے اوپر۔ تو آج ہم تھیم کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ تھیم ہوتا کیا ہے، اور تھیم ایگزامپل اس کے پڑھیں گے، اس کے امپورٹنس پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے ہم تھیم کی ڈیفینیشن پڑھیں گے۔ تھیم ان لٹریچر، جین آسٹنس ورک، اس کے بارے میں پڑھیں گے، ایگزامپلز پڑھیں گے اور تھیم کے امپورٹنس پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ڈیفینیشن، تھیم کی ڈیفینیشن ہم پڑھتے ہیں۔ تھیم: A literary theme is the main idea or underlying meaning۔ ایک لٹریری تھیم جو ہے وہ مین آئیڈیا یا انڈرلائننگ میننگ یعنی کہ بنیادی معنی ہے۔ ایک تھیم مین آئیڈیا اور بنیادی معنی ہے۔ A writer explores in a novel, short story or other literary works۔ ایک رائٹر جو ہوتا ہے وہ ناول میں، شارٹ اسٹوری یا دوسری لٹریری ورکس میں تھیم کو تلاش کرتی ہے، تھیم کو ڈھونڈتی ہے۔ The theme of a story can be conveyed using characters, setting, dialogue and plot۔ ایک اسٹوری کا جو تھیم ہے وہ کریکٹر، سیٹنگ، ڈائلاگ اور پلاٹ کے استعمال کے ذریعے بیان کیا جا سکتا ہے، جانا جا سکتا ہے کہ اس میں کیا تھیم ہو سکتی ہے۔ تو ایک اور ڈیفینیشن ہے آکسفورڈ ڈکشنری کی جانب سے۔ Oxford Advanced Learners Dictionary says the subject of main idea in a story, piece of writing or work of art۔ آکسفورڈ ڈکشنری یہ کہتی ہے کہ ایک اسٹوری میں جو تھیم ہوتی ہے وہ پیس آف رائٹنگ یا ورک آف آرٹ میں سبجیکٹ یا مین آئیڈیا کے ذریعے جان پاتے ہیں کہ اس میں تھیم کیا ہوگی۔ اس کے بعد ہم جانیں گے کہ جین آسٹن کے جو ورک ہیں اس میں اس کی کیا یعنی کہ ڈیفینیشن ہے، کیا نظریہ ہے۔ تو دیکھتے ہیں۔ تھیم ان لٹریچر، جین آسٹنس ورک۔ جین آسٹن کہتے ہیں A theme can be expressed concretely in a very general way or as a broad subject such as courtship, love and marriage۔ جین آسٹن کے ورک میں ایک تھیم جو ہے عام انداز موضوع کے بیان کے اوپر کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ ایک عام انداز کے ذریعے بتایا جا سکتا ہے، جیسا کہ کورٹشپ یعنی کہ رومانس، لو اینڈ میرج یعنی کہ محبت اور شادی، ان کے اوپر عام سا ایک انداز سا تھیم بن سکتا ہے۔ تھرو آؤٹ ہر ناولس لو triumphs and those in love, even though they had to endure hardship and challenge along the way۔ جین آسٹن کے جو ورکس ہے اس میں اس کے جو ناولز ہیں اس میں محبت کی جیت، محبت کی فتح یا محبت کرنے والوں کی جیت، یہاں تک کہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے کتنی چیزیں برداشت کی، ہارڈشپ اینڈ چیلنجز ان کو سامنا کرنے پڑے، ان کو برداشت کرنے پڑے، پھر بھی ان کا تھیم جو ہے اسی طریقے سے بنتا ہے، یعنی کورٹشپ، لو اینڈ میرج کی طرح۔ ورکس آف لٹریچر کین ہیو مور دین ون تھیم۔ یہاں پر کہتے ہیں کہ لٹریچر کے ورک میں جو تھیم ہے وہ ایک سے زیادہ ہو سکتی ہے، جیسے کہ مثال میں ہے ہیملیٹ فار انسٹنس ڈیلز ود دا تھیمز آف ڈیتھ، ریونج اینڈ ایکشن۔ یعنی ہیملیٹ میں ایک تھیم ڈیل کرتی ہے ڈیتھ کے ساتھ، ریونج کے ساتھ اور ایکشن کے ساتھ، یعنی کہ اس میں تین یعنی کہ تھیمز بتائے گئے ہیں، کوئی سے ایک یعنی کہ آ سکتا ہے، ڈیتھ آ سکتا ہے، ریونج آ سکتا ہے یا ایکشن آ سکتا ہے۔ ٹو نیم آ فیو،
یعنی کہ کچھ اور نام ہیں. کنگ لیئر shines a light on justice, reconciliation, madness and betrayal as theme. کنگ لیئر کے جو شائنز a light ہے اس میں ہم اس میں ہم کافی تھیمز دیکھتے ہیں جیسے کہ جسٹس، ریکانسلیشن، میڈنس اینڈ بیٹریل. جسٹس یعنی کہ قانون، ریکانسلیشن یعنی کہ ایک گہرا رشتہ جو ہوتا ہے ریلیٹو کے ساتھ، ایک یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں رومانس والا ریلیشن. میڈنس پاگل پن، اینڈ بیٹریل یعنی کہ غداری، دھوکہ وغیرہ. یہ جتنے بھی ہیں وہ تھیم آ سکتے ہیں ایک لٹریچر کے ورک میں. اس کے بعد ہم اس کے ایگزامپلس کے بارے میں پڑھیں گے. تو ایگزامپلس ہیں، ایگزامپلس آف تھیم ہے کہ سب سے پہلے ہے لو اینڈ فرینڈشپ تھیم. یہاں پر کافی یعنی رائٹرز کے نام بھی ہیں اور ان کے جو ورکس ہیں ان کے بارے میں ہیں. جیسے کہ پہلا ہے رومیو اینڈ جولیٹ بائی ولیم شیکسپیئر. یہ ولیم شیکسپیئر کی ایک اسٹوری ہے. اس میں دو تھیمز بن سکتے ہیں، لو اینڈ فرینڈشپ بن سکتے ہیں. اس کے بعد ہے واترنگ ہائٹس بائی ایملی برونٹے. اس میں بھی بن سکتے ہیں دو تھیم، لو اینڈ فرینڈشپ. اور تیسرا ہے پرائڈ اینڈ پریجوڈیس بائی جین آسٹن، جس کے ہم نے پہلے ورکس کے بارے میں یعنی کہ پڑھے تھے کہ اس نے کیا کہا تھا تھیمز کے بارے میں. اس کے جو یہ ورک ہے پرائڈ اینڈ پریجوڈیس، اس کے بھی دو یعنی کہ تھیم بن سکتے ہیں، لو یا اینڈ فرینڈشپ بن سکتے ہیں. اس کے بعد اور ایگزامپلز ہیں جیسے کہ نمبر 2 پہ ہے وار تھیم ان وار اینڈ پیس بائی لیو ٹولسٹوائے. اس میں جو وار اینڈ پیس ہے اس کی تھیم وار بن سکتی ہے. اور دوسری ہے گون ود دا وائنڈ بائی مارگریٹ مائیکل. اس میں بھی آپ کی تھیم وار بن سکتی ہے. اے فیئرویل ٹو آرمز بائی ارنیسٹ ہیمنگ وے. اس میں بھی آپ کی تھیم وار بن سکتی ہے. اور تیسری ہے ریونج تھیم ان یعنی ریونج یعنی بدلہ، ہیملیٹ اینڈ میکبیتھ بائی ولیم شیکسپیئر. ریونج تھیم میں ہم ہیملیٹ اینڈ میکبیتھ بائی ولیم شیکسپیئر کی یہ جو ڈرامہ ہے، ٹریجڈی ہے، اس میں ریونج تھیم بن سکتی ہے یعنی کہ ایک بدلہ. ہیملیٹ اینڈ میکبیتھ ڈرامہ ہے ولیم شیکسپیئر کا، اس میں ہم ریونج تھیم بنا سکتے ہیں. اس کے بعد ہم پڑھیں گے اس کے امپورٹنس آف تھیم. اٹس گریٹ دیٹ وی نو واٹ تھیم از ناؤ. یہ ایک بہت اچھا یعنی کہ کام ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ اب تھیم کیا ہے. بٹ دیٹس اونلی ہاف دا آنسر ٹو آور 2-part کویشچن. بٹ دیٹس اونلی ہاف دا آنسر ٹو آور 2-part کویشچن. یعنی کہ ہمارے 2 پارٹ کویشچن ہے، اس کا یہ آدھا جواب ہے. تو پہلا سوال ہے کہ وائی از تھیم امپورٹنٹ ان ناولس اینڈ رائٹنگ. یعنی کہ ایک ناولز میں یا رائٹنگ میں تھیم کیوں اہم ہوتی ہے. تو اس کا سمپلی جواب ہے، سمپلی پٹ اف اے اسٹوری لیکس تھیم. یعنی کہ ایک اسٹوری میں اگر تھیم کم ہوتی ہے، دا رائڈر مائٹ ناٹ کنیکٹڈ ود اٹ. تو ایک ریڈر جو ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو پاتا، اس رائٹنگ کے ساتھ، اس ناول کے ساتھ، اس اسٹوری کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو پاتا، نہیں سمجھ پاتا کہ اس میں کیا ہونا چاہیے، یعنی کہ یہ کہانی ہے کس چیز پر. تو اس کی شارٹ جو امپورٹنس ہے اس کے بارے میں ہم نے آج پڑھا. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بیل آئیکن کو دبائیں اور لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کس طرح لگی. تھینکس فار واچنگ، تھینکس فار دا ڈے. تھینک یو آل آف